بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صبح کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر سے اٹھا اور نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی اور تیاری شروع کر دی۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز حرکات کو دیکھ کر جان گیا کہ آج سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہیں خاص کام کے لیے جا رہے ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ علی بن سفیان کو سلطان کے ہر راز کی خبر ہوتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صبح صبح اپنے قریبی سپاہی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمام وزیروں کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ آج ہم کسی اہم مہم کے لیے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ میرا گھوڑا تیار کیا جائے۔ سلطان اپنے چند اہم وزیروں کے ساتھ کسی اہم مہم کے لیے روانہ ہونے کے لیے محل سے نکلنے لگا تو اسی وقت دروازے پر قاضی صاحب کا ایلچی آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایلچی کو دیکھا تو اپنے گھوڑے کو ایسا کرتے ہوئے پوچھا، بتاؤ کیا پیغام لائے ہو؟ قاضی صاحب کے ایلچی نے کہا، حضور قاضی صاحب نے یہ پیغام بھجوایا کہ آج عدالت میں ایک ایسا انوکھا مقدمہ آیا جس کا فیصلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں، اگر آپ آ جائیں تو اس مقدمے کا فیصلہ ہونا ممکن ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا تو وزیروں نے اشارے سے بتایا کہ حضور آج اس مقدمے کو رہنے دیں، ہم آج اپنی مہم پر چلتے ہیں۔ لیکن جب سلطان نے ایلچی سے کہا کہ لگتا ہے کہ خاص مقدمہ ہے جس کی وجہ سے قاضی صاحب نے خاص طور پر اپنا ایلچی بھیجا، ایلچی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی حضور۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وزیروں کو ساتھ لیا اور عدالت میں پہنچ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت پہنچے تو ہر طرف ہجوم ہی ہجوم تھا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین کا انتظار کر رہے تھے اور قاضی صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خوش آمدید کہا اور اپنی نشست سلطان کے لیے چھوڑ دی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلطان جس کا کام حکومت کو سنبھالنا ہوتا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، وہ قاضی کی جگہ مقدمے کیوں سنتا تھا اور مقدموں کے فیصلے کیوں کرتا تھا؟ یہ روایات سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے نکلی تھیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سلطان نور الدین زنگی کی طرح معمول بنا رکھا تھا کہ جنگ کے علاوہ سلطان صلاح الدین کھلی کچہری میں ہفتے کے 2 سے 3 دن قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہر آنے والے مقدمے سنتے اور انصاف سے فیصلہ کرتے۔ جب سلطان عدالت میں موجود تھا تو عدالت کے دروازے پر کوئی بھی محافظ نہیں ہوتا، کیونکہ سلطان کا حکم تھا کہ میرے ہوتے ہوئے عدالت میں آنے کے لیے کسی کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی قاضی صاحب کی نشست پر بیٹھ گئے۔ آپ کے دائیں طرف قاضی صاحب بیٹھا تھا اور ساتھ میں وزیر بھی بیٹھ گئے۔ اب سلطان نے حکم دیا کہ مدعی کو پیش کیا جائے۔ جب مدعی پیش ہوا تو مدعی کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی پریشان ہوا، کیونکہ وہ انتہائی بوڑھا بزرگ تھا جو بڑی مشکل سے چل رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی تھی۔ سلطان نے پوچھا، قاضی صاحب اس بوڑھے کا کیا مقدمہ ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا، حضور آپ خود ہی اس بوڑھے کے منہ سے سب کچھ سن لیں، کیونکہ پہلے اس بوڑھے بزرگ کی بات سن کر میرا دل تڑپ اٹھا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس بزرگ سے مخاطب ہوا اور کہا، بتاؤ بابا جی تمہارا کیا مسئلہ ہے جس کے لیے تم نے ایک قاضی صاحب کو مجبور کر دیا اور جس کے لیے میں نے اپنا سب سے اہم کام چھوڑ کر عدالت میں چلا آیا؟ وہ بوڑھا بزرگ اس وقت گھٹنوں کے بعد زمین پر بیٹھ کر رونے لگا اور کہا، سلطان معظم، میں ایک لوہار ہوں، سارا دن دکان میں اتنی گرمی میں آگ بار بیٹھ کر کام کرتا ہوں اور میری ایک نوجوان حسین جمیل بیٹی ہے جس کا میں جہیز سامان اکٹھا کر رہا ہوں اور اس دکان سے ہماری روزی روٹی چل رہی ہے۔ سلطان نے کہا، آگے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی؟ اس نے کہا، سلطان معظم، کل صبح میں اپنی بیٹی کو معمول کی طرح اپنی جھونپڑی میں چھوڑ کر اپنے کام کی طرف چلا گیا تو دوپہر کا وقت تھا کہ گاؤں کا ایک آدمی میرے پاس بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ تمہاری جھونپڑی سے تمہاری بیٹی کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں دوڑتا ہوا اس وقت اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو دیکھتے ہی میری بیٹی کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر دیا۔ سلطان نے کہا کہ تم رہتے کہاں ہو اور تمہاری دکان کس بازار میں ہے؟ تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے؟ مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا، حضور ہمارے گاؤں کا نام علی جک ہے اور ہمارا گاؤں یہاں سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر موجود ہے اور اس گاؤں کے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا بازار ہے جس میں میں لوہار کا کام کرتا ہوں۔ اور جب میں اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو دیکھ کے میری بیٹی نے رو رو کر برا حال کر دیا۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ بابا آج دوپہر کے وقت 3 آدمی جنہوں نے اپنے منہ نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا جھونپڑی میں داخل ہوئے اور میرے ساتھ زیادتی کرنے لگے۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو پریشانی کی وجہ سے میرا جسم کام کرنا چھوڑ گیا، مجھ میں چلنے کی ہمت نہ رہی، کیونکہ میں نے ساری زندگی غربت میں گزار دی لیکن اپنی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ میری بیوی نے بھی اپنی عزت کی خاطر اپنی جان گنوا دی
اور میری بیٹی بچپن سے جوانی تک ماں کی ممتا سے محروم رہے۔ اب آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ عزت ایک غریب کے لیے ایک انمول تحفہ ہوتا ہے، اور ان ظالموں نے مجھ سے وہ انمول تحفہ بھی چھین لیا۔ اب آپ ہی انصاف دلائیں۔ سلطان نے کہا جب تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تب گاؤں والے کہاں تھے؟ بزرگ نے کہا تمام لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن کوئی بھی میری بیٹی کو بچانے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ گاؤں والوں نے سوچا کہ غریب آدمی کی بیٹی ہے، بیٹی کی وجہ سے ہم اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈالیں۔ ہمارے گاؤں کے 500 آدمیوں نے 3 آدمیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا اور میری بیٹی کی عزت کو لوٹنے دیا۔ یہ سن کر سلطان کا سر جھک گیا۔ پھر سلطان نے کہا کہ ایک بات میری سمجھ نہیں آ رہی، تم اپنا مقدمہ لے کر گاؤں کے سرپنچ یا قاضی کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو بوڑھے بزرگ نے روتے ہوئے کہا حضور میں سب سے پہلے قاضی کے پاس گیا تھا، لیکن قاضی صاحب 2 ہفتوں کے لیے سیر و تفریح کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکل گیا۔ اس کے بعد میں اپنے گاؤں کے سرپنچ کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ عزت کا معاملہ ہے، تم اس وقت خاموش ہو جاؤ، اگر تم مزید اس پہ بات کرو گے تمہاری عزت اس سے زیادہ خراب ہوگی۔ اور سرپنچ نے مجھے انصاف دینے کے بجائے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اب آپ بتائیں کہ میں کس کے پاس جاتا؟ اس کے بعد میں نے سنا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قاضی بہت انصاف پسند اور رحم دل ہے۔ میں قاضی صاحب کے پاس آیا اور جب اسے ساری صورتحال بتائی تو قاضی صاحب نے بس ایک لفظ بولا کہ یہ مقدمہ تو صرف سلطان معظم ہی حل کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے عظیم سلطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اور میرا مقدمہ ایک عظیم سلطان کے ہاتھوں حل ہوگا۔ اگر مجھے انصاف نہ بھی ملے اور مجھے اس وقت بھی موت آ جائے تو میں پھر بھی اس سے خوش باش ہو کر لوٹوں گا، کیونکہ سلطان کو دیکھنا کسی تحفے سے کم نہیں۔ سلطان نے کہا کہ آپ ان مجرموں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ کیا تمہاری بیٹی نے ان کو دیکھا؟ تو اس کی بیٹی نے کہا نہیں سلطان معظم، انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا جس شدت سے جس خوف سے تم اپنی عزت کو بچانے کے لیے چیخ رہی تھی، کیا اس قوت سے تم ابھی بھی چیخ سکتی ہو؟ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا سلطان معظم، مجرم کو انجام تک پہنچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اس بزرگ کی بیٹی، قاضی صاحب اور اپنے چند سپاہیوں اور وزیروں کے ساتھ اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین نے اس لڑکی کو اس جھونپڑی میں بٹھا دیا اور اپنے چند سپاہیوں کی ارد گرد کے علاقے میں پھیلا دیا اور کہا کہ جہاں تک اس لڑکی کی آواز جائے وہاں تک کہ سارے لوگوں کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ۔ اب سلطان کے پاس پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ اب سلطان نے اس لڑکی کو کہا کہ تم زور زور سے چیخنا شروع کرو، تو لڑکی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور چند لمحوں کے بعد سلطان کے سپاہی آ گئے اور کہا حضور اس گاؤں کی ساری حدود تک جتنے بھی خیمے لگے ہوئے ہیں تمام لوگوں تک آواز بآسانی سے گئی ہے۔ سلطان نے کہا کہ ان تمام گاؤں والوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو۔ اب سلطان نے ان تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جب اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو تم کہاں تھے؟ کیا تمہارے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور ہمارے اس گاؤں میں ایسی وارداتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں، لیکن لوگ اپنی عزت کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ان 3 آدمی کے پیچھے بہت بڑا گینگ ہوگا، اگر ہم آگے سے مزاحمت کرتے تو اپنے گینگ سمیت ہمارے گاؤں پر حملہ کر دیتے، ہمارے بچوں کو قتل کر دیتے۔ سلطان صلاح الدین بڑا پریشان ہوا اور پھر ان گاؤں والوں کو کہا کہ اگر تم اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتے ہو تبھی اس وقت جاؤ اور شام تک ان تینوں مجرموں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، ورنہ میں سارے کے سارے لوگوں کو جیل میں ڈال دوں گا۔ تمام گاؤں والے پورے علاقے میں پھیل گئے، سارے جنگل کو چھان مارا اور ایک کمرے میں چھپے ان 3 ڈاکوؤں کو پکڑ کر سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ جب سلطان صلاح الدین کے سامنے ان کو حاضر کیا گیا تو سلطان نے اس لڑکی کو کہا کیا تمہیں ان کی کوئی ایسی بات محسوس ہوئی جس سے تم ان کو پہچان سکو؟ تو اس لڑکی نے کہا حضور ان کی آواز ہی سے میں ان کو پہچان گئی ہوں جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گاؤں والوں سے مخاطب ہوا اور کہا اگر پہلے دن جس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور آپ لوگ اس دن آواز اٹھاتے تو آج اتنی لڑکیوں کی عزتیں خراب نہ ہوتی اور ان کو کب کی سزا مل چکی ہوتی۔ اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں کے سر کاٹ کر ان کی لاشیں پورے گاؤں میں گھوڑوں کے پیچھے گھسیٹی اور ان کے سارے اس گاؤں کے دروازے پر لٹکا دیا تاکہ پورے گاؤں والے اور ارد گرد کے لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی سے بڑی آسانی سے اور کم وقت میں مجرم کو سزا دے دی اور اس بوڑھے بزرگ کو انصاف دلایا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بہادر سپاہی کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کروا دی اور اس بوڑھے لوہار کو مالی طور پر بھی اس کی مدد کی گئی۔ ناظرین یہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے انصاف کا دل فریب واقعہ۔ ناظرین ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ تکلیف اور پریشانی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔
اللہ حافظ